بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ شہر ہجر کی رنگین، مدہوش اور پرتعیش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص و سرور، شراب و کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی کوچوں تک، صحراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مکروہ دھندوں نے احترام آدمیت کی دھجیاں بکیر کے رکھ دی تھیں۔ حکم عدولی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اے میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشرت کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر میں پڑاؤ کیا تو صحابہ نے وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اسی سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈیل دیں اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ ہجر میں کون سی قوم آباد تھی اور اس قوم کی تباہی و بربادی سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا کیا تعلق تھا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے اس بد نصیب قوم کے مختصر احوال سے واقفیت انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم سب اس واقعے سے کچھ تو عبرت حاصل کر سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ ناظرین کرام، سرسبز و شاداب لہلہاتے کھیت، پھلوں پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، جس کے باعث اپنے مضبوط و توانا، قوت و طاقت سے بھرپور، طویل القامت جسم و جان کی بدولت دنیا میں ایک منفرد مقام کے حامل، سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالیشان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں ید طولا رکھنے والے، اپنی مال و دولت، شان و شوکت اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش اور متکبر ہو چکے تھے۔ دراصل دولت و ثروت کا غلبہ، لامحدود مراد اور آسائشیں شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں اور قومیں اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی و بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں، اور یہ قوم بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ ناظرین کرام، یہاں پر بات ہو رہی ہے ماضی کی عظیم الشان اور طاقتور قوم سمود، جسے خداوند نے یوں نیست و نابود کیا کہ گویا وہ قوم کبھی آباد ہی نہ تھی۔ قدیم جزیرت العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی قرہ میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد اور 2 شخصیات کے نام سے موسوم ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی، جس پر ہم تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے پہلے بنا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام ہجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ وادی سمود کا یہ لکدک صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج جدید دور کے ماہر تعمیرات بھی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشمدید گواہ ہیں، اور دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہوں،
قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 73 میں، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اے میری قوم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے میری قوم، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی سے مغفرت مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں یوں ہے، اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 62 میں کچھ یوں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ ہے اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گبن اور قوی و تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے، تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کر دو۔ سورہ شعراء کی آیات 153 سے 154 میں کچھ یوں بیان ہوا ہے، یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سر مسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرما لی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت تندرست و توانا گبن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمر اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچانا، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی، لیکن دودھ کم ہی نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔ سورہ شعراء کی آیات نمبر 155 سے 156 میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ دن بھر آزادی سے گھومنا پھرنا اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جانا ان کے لیے پریشان کن تھا۔ چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیا 2 اوباش نوجوانوں مصرع اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شکی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھاٹ لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کی چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی
اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخے مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی پروگرام بنا لیا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح جس چیز پر تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے کیوں نہیں آتے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیش گوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبتناک چنگاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت گدہ بنا دیا۔ معلومات اگر پسند آئیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔